اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صلوات. صاحبان بزم سلسلے کی یہ تیسری تقریر ہے بعنوان قول سدید. ہم 2 دن گفتگو کر چکے ہیں اور اس میں جس چیز کی طرف توجہات کو میں نے مبذول کرانے کی کوشش کی تھی وہ یہی تھا کہ جہاں عنوان قرآن کا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے تعلق سے اس کا ترجمان بھی قرآن کو ہونا چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہوا اور ملت مسلمہ نے یہ طے کیا کہ اس کے جتنے بھی پرموٹیشنز ہیں یعنی ترجمے کے تعلق سے ان کو اسی طرح سے پیش کر دیا جائے. تو معلوم یہ ہوا ہمیں کہ لفظ سدید فقط ایک لفظ ہے سدید، سین دال یہ دال. یہ لفظ سدید نے آپ کو جامع البیان میں یعنی محمد ابن جریر طبری، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری کی تفسیر میں کوئی 4 سے 5 امکانات راویان حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. لفظ ایک ہی تھا اور ایسی صورت میں گویا اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی اختلاف واقع ہوا مگر تحیر کی کیفیت ضرور پیدا ہوئی، تعجب کی بات ضرور انسانوں کی نگاہ میں آئی. اور وہ تعجب کی بات اس طرح سے آئی کہ کیا وجہ ہے کہ کلام مجید فرقان حمید جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، ظاہر ہے انسانوں ہی کے لیے ہے، تو اس میں اتنی گنجائشیں کیسے رکھی گئیں؟ اب اگر ترجمہ کرنے والا گنجائشیں رکھ رہا ہے، تفسیر کرنے والا گنجائشیں لکھ رہا ہے یا ان گنجائشوں کو درک کر کے اس کو لکھ رہا ہے تو پھر حیرانی یہ رہتی ہے کہ پڑھنے والا کیا پڑھے، سمجھنے والا کیا سمجھے، اور پھر اس کے بعد گفتگو کرنے والا کس طرح سے اس پر گفتگو کرے. یہ قرآن ہے، ظاہر ہے کہ یہ اگر انسان کی کوئی کتاب ہوتی تو آپ یہ شائبہ پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک صورت بھی قائم کر سکتے ہیں اپنی رائے اور اپنی قیاس کو جگہ دے کر کہ اس سے شاید مراد یہ ہو، اس سے شاید مطلب یہ ہو، اس سے شاید مقصد یہ ہو. لیکن جہاں کتاب اللہ کی ہے، کلام اللہ کا ہے، تو یہ 2 رخ لیے ہوئے ایک کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کوئی مجھے یہ بتلائے یہ کہہ کے کہ جتنے بھی رخ ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ سارے رخ اپنی جگہ سب تو اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو پھر اتنے سارے لفظوں کی کیا ضرورت ہے، اتنے زیادہ کانسیپٹس کی کیا ضرورت ہے؟ لفظ سدید کو بیان کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ تک ہی بات کیوں نہیں رک گئی؟ لفظ سدید کو بیان کرتے ہوئے کلمہ صدق پر ہی انسان کو کیوں نہیں روک لیا گیا؟ لفظ سدید کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہا گیا اس سے مراد
مراد عدل ہے یا عدل الہی ہے، یا یہ کہیے کہ لفظ سدید کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہا گیا اس سے مراد راہ مستقیم ہے یا اس سے مراد استقامت ہے جو انسانوں میں ہے، یہ کیا ضرورت پیش آئی؟ اور پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں، دیکھیے بحیثیت طالب علم کے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ بھی ان میں اگر پڑھے لکھے احباب ہیں تو وہ بھی میرے معروضات کو سنیں، یہ سارے ترجمے ہو رہے ہیں پہلی صدی ہجری میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ترجمے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی 1200 برس کے دوران ہی آنے والے۔ اگر میں امہات التفاسیر کو سامنے رکھ دوں اور اگر آپ سے یہ کہوں کہ ایک لفظ کے 100 سے زیادہ معنی ہیں تو آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا ہی ہوا ہے۔ یعنی اگر میں آپ سے عرض کروں کہ شروع کیجئے، اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، چلیے مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ طبری کی تفسیر وہ نمائندہ تفسیر ہے، وہاں سے لے کے بر صغیر ہند و پاک میں آنے تک آپ یہ کہیں ابو الاعلیٰ مودودی کی تفسیر جو اردو میں ہے وہ بھی ایک محکم تفسیر ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 1400 برس میں 14 نہیں 114 لفظ رکھے ہوئے ہیں ایک لفظ سدید کے سامنے۔ اب اگر یہ صورت ہے تو پھر مجھے یہ بتلائیے تفہیم کہاں پیدا ہوگی؟ جب تفہیم پیدا نہیں ہوگی یعنی فہم ہی پیدا نہیں ہو رہی ہے نا، آپ کہیں کہ ہم تو جاننے کے قابل ہی نہیں ہیں، کہیں یہ صدق کے کھاتے میں، کہیں یہ عدل کی صورت میں، کبھی یہ کلمہ لا الہ کے تعلق سے، کبھی اس کے انسانی صفت کے ساتھ اسے موصوف کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ قول سدید ہو گیا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن میں فقط لفظ قول سدید ہے، بھئی قول معروف بھی استعمال ہوا ہے، قول ثابت بھی استعمال ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ سارے لفظ قرآنی لفظ ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے مراد یہ ساری یوں سمجھیے لفظیات ہیں، یہ ساری ٹرمینالوجیز ہیں، تو میرے لیے بڑی دقت کی بات ہو جاتی ہے یہ سمجھانا، یہ بتلانا کہ اس کے ایک معین معنی کیوں نہیں ہیں۔ دیکھیے آپ اور ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی اور کشتی میں ہوں اور آپ کسی اور کشتی میں ہیں، ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ اس ایک کشتی کے سواروں کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ کے سامنے پر از معانی با اعتبار تنزیل و تعویل و محکم و متشابہ و ناسخ و منسوخ و حق و باطل و سیاہ و سفید کیوں نہیں اس کا ترجمہ کیا آپ نے، کیوں نہیں بتلایا آپ نے؟ تو معلوم یہ ہوا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ نے انفرادی عقلوں پہ بھروسہ کیا، آپ نے کسی ایک پہ نہیں، آپ نے کہا اچھا تم نزدیک تھے رسول سے، تم بتاؤ، انہوں نے کہا اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ ذرا صاحب آگے بڑھے، ان سے کہا تم بھی تو نزدیک تھے، انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں یہ کلمہ عدل ہے، چلیے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن لا الہ الا اللہ اپنے مقام پر۔ اب ترکیب میں ذرا سی بات آگے بڑھی، انہوں نے کہا یہ عدل ہو گیا، ذرا صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو آپ صدق سمجھیں، یہ کلمہ صدق ہے۔ آپ اور آگے بڑھ جائیے تو آپ یہ کہیں کہ ہاں بھائی یہ کلمہ استقامت ہے، ثبات قدم کی بات کر رہا ہے۔ قول سدید یہ 100 سال میں 4 مختلف پرمیوٹیشن تبری نے پیش کر دیے۔ ظاہر ہے کہ تبری اور کیا کر سکتے تھے، جن کا سن وفات خود 310 ہجری ہے، وہ ایسا تو نہیں کر سکتے تھے کہ آنے والے زمانے کی بھی خبر دیں آپ کو۔ جہاں تک جس حد تک انہوں نے یوں سمجھیے کہ راویان حدیث کو معتبر پایا، اب وہ راویان حدیث کا اعتبار کبھی صحبت رسول کی نتیجے میں ہے، کبھی ان کے اپنی صفات کے نتیجے میں ہے، کبھی اس اعتبار سے ہے کہ حافظہ کتنا صحیح تھا، کبھی اس اعتبار سے ہے کہ نسیان کی کوئی کیفیت تو نہیں تھی، کبھی اس اعتبار سے ہے کہ علم کا کیا عالم تھا، کبھی اس اعتبار سے ہے کہ مسلک ان کا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جب رکھ دی جاتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اب قرآن اپنے اصل سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے انفرادی لوگوں پر بھروسہ کیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس پر اس پر ان پر بھروسہ کرنے لگے، کیوں نہیں قرین قرآن رہ کر آپ اس
چیز کو تلاش کرتے ہیں جو اگر مل جائے تو آپ یہ کہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے. لیکن قرین قرآن تو رہو. قرین قرآن رہنے کے لیے کسی ایسی مقرون ہستی کے نزدیک ہونا ہوگا کہ جو قرآن سے وابستہ ہے. مقرون کے معنی ہے جو وابستہ ہو. یہ نام سعودی عرب وغیرہ میں آپ کو معلوم ہے استعمال ہوتا ہے لفظ مقرون, اور ان کے پاس ظاہر ہے کہ ایک پورا سلسلہ ہے, اس طرح سے وہ ناموں کو استعمال بھی کرتے ہیں, مگر کسی کی طرف اشارہ کیے بغیر. وابستگی, مقرون. اب اگر مقرون وابستگی ہے کس کے قرین؟ آپ کہیں قرآن کے قرین, قرآن کے قریب, قرآن سے وابستگی. ایک کوئی ایسا لاؤ کہ جس کو آپ کہیں قرآن سے وابستہ رہا ہو. اب کس کا آپ نام لیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم ایسے تو نام نہیں لے سکتے کہ جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ جمع آوری ہو رہی ہے کوئی 12-15 برس کے بعد, اور آپ یہ کہیں 25 ہجری میں جا کے اس کی جمع آوری ہو رہی ہے, تو درمیان کے اسپیس کو میں کیسے اس اسپیس کو میں پاٹ دوں, کیسے میں اس اسپیس کو بھر دوں. معلوم یہ ہوا یہ وہ اسپیس ہے کہ جس نے انسانوں کے قیاس کو جنم دیا. یہ وہ اسپیس ہے جس میں انسان کی رائے پیدا ہونے لگی. یہ وہ اسپیس ہے جس میں ان کو چونکہ اصل سے نہیں ملا تو انہوں نے اپنے تاثر کو قائم کیا. نتیجے میں یہ ہوا کہ قرآن اس کے ہاتھ میں, اس کے ہاتھ میں, اس کے ہاتھ میں, کبھی کسی ترجمہ کرنے والے کے ہاتھ میں, کبھی کسی مفسر کے ہاتھ میں, کبھی کسی راوی کے ہاتھ میں, کبھی کسی قاری کے ہاتھ میں, کبھی کوئی متلو کرنے کے ہاتھ میں. کبھی آپ کہتے ہیں سبع قرات ہے تو ظاہر ہے کہ کوفیوں کے حوالے ہوا, بصروی کے حوالے ہوا, نجدیوں کے حوالے ہوا, حجازیوں کے حوالے ہوا, ہوتے ہوتے ایرانیوں کے حوالے ہوا, اور آگے بڑھ کے ہندیوں کے حوالے ہوا. اور اس کے بعد اب آپ یہ کہنے لگے کہ شاید یہ مطلب ہے, شاید یہ مطلب ہے, شاید یہ مطلب ہے. یہ قرآن سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے, اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. کوئی مجھ سے آج اگر یہ کہے اختلاف کی وجہ کیا ہے, بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن کا ایک ترجمہ نہ کر سکے. کئی ایک تراجم ہوئے, کئی ایک مسالک ہو گئے, کئی ایک مسالک بنے, آگے چلتے چلتے کئی عقائد بن گئے, کئی عقائد بن گئے. معلوم یہ ہوا ان عقائد پر چلنے والے پیدا ہو گئے, وہ عقائد پہ چلنے والے پیدا ہوئے. آپ یہ کہیں قیامت تک کے لیے ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی. اب کیسے میں واپس لاؤں, کیسے میں سب سے کہوں کہ اس ایک لفظ کے ایک معنی ہے جس کو سمجھو تو صحیح, میرے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. دیکھیے, آ جائیے اپنی بات کرتے ہیں. ہم نے طبری کا تذکرہ کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں میرے پیش نظر زمخشری نہیں ہوں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں میرے پیش نظر ابن کثیر نہیں ہوں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں میرے پیش نظر تفسیر جلالین سیوطی کی نہیں ہوگی؟ سب کچھ اپنے مقام پر ہے, مگر گھوم پھر کے وہی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن کام کی بات نہیں ہوتی. کچھ ایبسٹریکٹ ٹرمز کو استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیے, میں اپنے بچوں سے یہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ سمجھیں اس بات کو. کبھی کبھی آپ کو تبحر علمی کو منوانے کے لیے کچھ ایبسٹریکٹ ورڈز دینا پڑتا ہے آپ کو. مطلب آپ نے کہا یہ کلمہ صدق کا ہے, اب آپ نے جیسے ہی کلمہ صدق کہا آپ صرف اس کلمے کی تعریف کریں, کلام کرنے والے کی کوئی تعریف نہیں ہے, متکلم کی کوئی تعریف نہیں ہے, نہیں, بلکہ اس صدق کی صفت سے جو موصوف ہے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. یعنی لفظ صدق آپ کہیں کلمہ صدق کا ہے تو مجھے پوچھنے کی اجازت تو دو کہ صداقت کو کہاں دیکھوں. تو آپ دیکھیے, چونکہ انتشار پیدا کیا نا آپ نے, تو اب کیا ہوا کہ آپ اب اپنے طور پہ آپ نے اب مسلک کی طرف آپ نے میری توجہ کو پھیر کے کہا ان کو دیکھ لو, فقط اس لیے کہ ان کے نام میں کوئی ایسے 4 حرف ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ سمجھوں کہ ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ ہے کیا؟ اس کو ذرا سمجھیے کہ اس میں ہوا کیا ہے. بہت نقصان ہوا انسانوں کا, بہت نقصان ہوا انسانوں کا, اس لیے کہ قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکا, اس قول کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکا. آپ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو, اچھا عدل پر آپ روک دیجئے مجھے, تو میں کہاں جاؤں؟ آپ نے کہا پھر ایک اور کی طرف نظر کر لیجئے, وہ 5 حروف ہیں ان کے سمجھیے کہ نام میں, تو ذرا ان کے عدل کو دیکھیے.
آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نام رکھنے والے، یہ لفظوں کو معنی دینے والے، یہ قرآن کے لفظ سدید کو جامہ پہنانے والوں کا کام دیکھ رہے ہیں آپ کہ کہاں تک کام ہے. انہوں نے کہا یہ صدق ہے، یہ عدل ہے، اس کو اس طرح، یہ قول ہو گیا. اچھا میں یہ سمجھ لوں، اور پھر میں کیا کروں کہ جب لفظ صدق کے نتیجے میں صداقت ہو، اور وہ صداقت جس وقت ضرورت ہو اس وقت نظر نہ آئے، میں کہاں جاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ میں کس کے پاس جاؤں؟ میں کس سے پوچھوں کہ کیوں نہیں اب اس منزل پہ تصدیق کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیے بہت غور سے سنیے، اس موقع پہ تکذیب کیوں ہو گئی؟ یعنی اگر چلیے آپ کہیں کہ ایویڈنس دیجئے، بھائی آپ تو الجھا رہے ہیں ہم کو، ایویڈنس دیجئے. ایویڈنس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں صلح حدیبیہ کی تصدیق ہوئی؟ وہاں پہ شبہات کیوں جنم لیے؟ وہاں پر آپ نے کیوں قیاس کو جگہ دیا اپنے؟ دونوں مل کے، یعنی ایک صدق کا محور، ایک عدل کا مرکز، اور دونوں کی گفتگو تاریخ میں ہسٹورینز نے رقم کی ہے، ریکارڈ کی ہے، اور ایز اے ریفرنس پیج بھی کی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں دونوں اپنے مقام پر کویسچن کر رہے ہیں اس فعل رسول کو کہ جو صلح حدیبیہ کی صورت میں واقع ہو رہا ہے. دوسرا پہلے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ اللہ کے رسول ہیں بھی کہ نہیں. پہلا یہ کہے کہ جا کے تم خود کیوں نہیں پوچھتے. اب جہاں یہ کانجوگیشن ہو، یہ انگریزی کا لفظ ہے، یہ جہاں کانجوگیشن کا یہ عالم ہو، اب اس کو اتفاق کہیے، اتحاد کہیے نہیں، بلکہ یک مسلکی ہونا کہیے، یک مسلکی ہونا کہیے. یہ کانجوگیشن ہے کہ ہم اور تم اس پہ ملے ہوئے ہیں. یعنی ایک ہے جو شک پیدا کر رہا ہے مگر وہ حق و باطل میں تمیز رکھتا ہے اپنے نام میں. دوسرا وہ ہے کہ جو تصدیق کنندہ ہے اپنے نام میں مگر کہتا ہے تم پوچھو. اب آپ مجھے بتائیے مجسم کروں تو مسلمانوں کو یہ تکلیف ہو کہ آپ نے لفظ صدق و عدل میں ان کو مجسم کیا، اور اگر کسی اور کو آپ نے سوچا تھا تو لکھا کیوں نہیں؟ اتنی تکلیف کیا تھی؟ بھئی آپ کو پریشانی کیا ہے؟ میں اس لیے یہ مقدمہ باندھتا ہوں تقریر میں اپنی، میرا وقت معین ہے اور میں آپ کے وقت میں بالکل رکاوٹ نہیں بنوں گا. مجھے معلوم ہے کہ بڑا قیمتی وقت ہے، 45-50 منٹ آپ مجھے برداشت کرتے ہیں، شکریہ آپ کا. مگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی نئی بات تو ہو آج، اور وہ نئی بات یہ ہے جو کچھ انہوں نے کہا ان کے ساتھ رہنے دیجئے. میری بات یہ سنیے، ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، چلیے آ جاتی ہے بات کر لیتے ہیں، کہ جہاں پہ ایک ہی زمانہ ہے، اور اس زمانے کو آپ کہیں گے، یعنی ہجری اعتبار سے اگر میں آپ سے کہوں تو ہجری اعتبار سے یوں کہہ لیجئے کہ اس کو آپ کہیں گے کوئی 11ویں صدی ہجری. ٹھیک؟ اچھا 5 نام آپ کو دیتا ہوں 11ویں صدی ہجری کے. ایک نام ملا محسن فیض کاشانی، یہ نام یاد رکھیں گے آپ، اس لیے کہ ان کی تفسیر ہے تفسیر صافی، صاد سے صافی، یہ تفسیر. اچھا ٹھیک ہے. ان کا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی قریب رہ کے بتائیے کہ مثلا یہ کہ کیا ان کا سن وفات یا کیا ان کے تعلق سے، تو آپ یہ کہیں گے ہاں 1070 ہجری کے قریب. دوسرا نام اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ کیا ہوگا تو اس کے بہت قریب رہ کے آپ کو نام یاد ہونا چاہیے، محمد ہاشم بہرانی، صاحب تفسیر برہان، ہے نا. اور اب آپ کہیں کہ صاحب ان کے تعلق سے ہی بتا دیجئے کہ ان کا سن وفات، تو آپ کہیں گے 1107. آ جائیے. ایک تیسرا نام 1104 ہجری ان کا سن وفات، صاحب مستدرک الوسائل حر عاملی، تیسرا نام. چوتھا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، حدیث کا بہت بڑا نام، ملا باقر مجلسی، جن کا سن وفات 1111 ہجری.
یہ آپ کے سامنے نام آ گئے. یعنی اب آپ کے سامنے نام یہ آ رہے ہیں. یعنی آپ نے فیض کاشانی کو دیکھا, آپ نے بہرانی کو دیکھا, آپ نے حر عاملی کو دیکھا, یہ حدیث کے تعلق سے کہہ رہا ہوں, اور آپ نے دیکھ لیا مثلا یہ کہ ملا باقر مجلسی کو دیکھ لیا. یہ نام آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. ایک ہی ایرا ہے یہ, یعنی کلسٹر آف دا نوبلز اگر میں آپ سے کہوں, یہ اس ایرا کے اندر ہیں کہ اب یوں کہیں کہ 30-35 سال میں یہ سب دنیا سے چلے جائیں گے, مگر اپنے اپنے مقام پر کام کر رہے ہیں, اپنے اپنے مقام پہ کام کر رہے ہیں. اب اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں مثلا محسن فیض کاشانی 13,500 حدیثوں کو سامنے رکھ کے تفسیر برہان کو دیا ہے آپ کو, 13,500. اس سے کہیں زیادہ احادیث کو سامنے رکھ کے آپ کو حاشم بہرانی نے برہان میں 30,000 سے زیادہ رکھا, اور صافی میں رکھ دیا انہوں نے 13,500 ملا محسن فیض کاشانی نے. اور وہاں پر آپ کے پاس بحر الانوار میں ہزارہا کی تعداد میں احادیث موجود ہیں, جو 110 جلدوں پر کتاب ہے, 110 جلدوں پر کتاب ہے. صاحب مستدرک, جن کو آپ کہتے ہیں مستدرک الوسائل, کہ جہاں پہ جس طرح سے آپ چاہتے ہیں حدیث کو استدراک کر لیا انہوں نے احادیث کا, وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. یہ میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے, اس نام کی وجہ یہ ہے, ان چاروں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اور احزاب کی اس آیت کو, جو میری آیت ہے یعنی عنوان کی آیت 70ویں آیت احزاب کی, اس کے بعد 3 آیتیں رہ جاتی ہیں اور سورہ تمام ہو جاتا ہے. سورہ احزاب بڑا اہم ترین سورہ ہے. آج بھی لوگوں کے دلوں میں چبن ہے اس سورے کی, ہمیشہ یاد رکھیے. خندق کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, جنگ احزاب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, آیے تطہیر کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, آیے درود کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, آیے ایذا کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. یعنی یہ پوری کی پوری کیفیت ایسے ہے کہ اگر آپ کسی منافق کے سامنے پڑھیں تو یہی اس کا امتحان ہے کہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا جس کے دل میں نفاق ہے اس کو اس سورے سے بھی کدورت ہے, اس سورے سے بھی بغض ہے. آپ بغض علی کہتے ہیں, میں سورے کے بغض کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں. قرآن کا سورہ ہے مگر دل میں بغض ہے کہ تذکرہ آخر کیوں رہ گیا, خندق کا تذکرہ کیوں رہ گیا, یہ حزب اور احزاب کی باتوں کی کیا ضرورت کیا تھی, اس کے اندر یہ درود کی آیت کی کیا ضرورت تھی جس میں سرکار رسالت مآب کو حاشیے میں لکھنا پڑتا ہے آئے درود کو دیکھو کہیں بریدہ نہ پڑھنا, اس کو جب تک آل سے لے جا کے نہیں ملاؤ گے اس وقت تک درود واقع ہی نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ میری باتوں کو غور سے سن لیجئے, اس کے ساتھ ساتھ ادھر درود کی آیت ختم ہوئی, ادھر آئے ایذا آ گئی. تکلیف کیسے ہوتی ہے رسول کو, درود کے ساتھ ہی ایذا ہے. جس نے درود غلط پڑھا اس نے رسول کو تکلیف دی, میرے بولنے سے نہیں, قرآن کا نتیجہ ہے یہ. آئے ایذا وہی ہے ایذا کی آیت کہ نبی کو ایذا دینے والوں کا کیا انجام ہے, لعنت ہی لعنت ہے, لعنت ہی لعنت ہے. تو اب سب اپنے مقام پر, یہ وہ سورہ ہے, اس میں یہ آ گئی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فوزا عظیما یہ آیت لا کے ساتھ ہے. میں تو اس کو 70ویں آیت کو پڑھتا ہوں لیکن اس میں ایک علامت لا کی لگی ہے, اس کو متصل کیجئے, ترجمہ سن لیجئے شروع سے. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور دیکھو قول سدید تمہاری زبان پر جاری رہے. کیا ہوگا اس سے, تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی, تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی گویا وہ کامیاب ہوا اور بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. یہ ہے جب 2 آیتوں کو آپ ملا کے پڑھتے ہیں. ہوا کیا, اب سن لیجئے ہوا کیا. عادت ہے کچھ لوگوں کو, 3 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے قرآن کے تعلق سے اور قرآن کا ترجمہ کرنے کے تعلق سے. ہم وہ مسلک ہیں
اب سن لیجیے ہمارا مسلک کیا ہے. ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم آیتوں کو ایڈٹ کر کے ترجمہ نہیں کرتے, ہم پورا ترجمہ, پوری آیت کا ترجمہ. مثلا اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بھئی آپ یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی پڑھتے ہیں, بھئی پڑھتے ہیں, بالکل پڑھتے ہیں, لیکن یہ آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ, وہاں سے آیت شروع ہوئی, بشارت ہے ان کے لیے جو عبادت گزار ہیں. تو آپ جب پڑھیں گے آیت کو تو تب پوری مکمل پڑھ لیں گے. ہمارا طریقہ کیا ہے, ہمارے مسلک کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پوری آیت کو سامنے رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارے لیے سیاق بھی ہے, سباق بھی ہے, کانٹینٹ بھی ہے, کانٹیکسٹ بھی ہے. یہ ہم ہیں, یہ ہم ہیں, یعنی ہم سے مراد آپ ہیں. یہ آپ کا طریقہ ہے, کیونکہ گھبراہٹ آپ کو نہیں ہے, آپ کو گھبراہٹ نہیں ہے. آپ کو گھبراہٹ ہو تو آپ بھی وہی کریں گے اب جو آنے والے کر رہے ہیں, اب جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اگر گھبراہٹ آپ کو ہوتی آپ بھی وہی کرتے. کیا مثلا آپ کیا کرتے, آپ یہ کرتے کہ بھائی ایسا ہے کہ آیت کو بس آیت کے طور پہ سامنے رکھو اور اس کا ترجمہ فوراً کر لو, وہیں سے لے لو, وہیں ختم ہو, اس کے آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طبقہ یہ بھی ہے. ایک طبقہ, جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک طبقہ کون ہے, ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو فقط اس آیت کو نہیں دیکھتا, وہ اس سے پہلے کی آیتوں کو بھی دیکھتا ہے, اس کے بعد کی آیتوں کو بھی دیکھتا ہے, اور جب ساری آیتوں کا احاطہ کرتا ہے تو اب اس میں جو تعویل نظر آئے گی, اور وہ تعویل میری آپ کی نہیں ہوتی ہے, وہ آل محمد کی تعویل ہے. وہ تو وہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک انکمپسنگ نگاہ نہ ہو, یعنی ایسی نگاہ کہ جس کا ویو سیٹلائٹ نہ ہو قرآن کے تعلق سے, وہ پورے طور پر کامل نگاہ ہوتی ہی نہیں, ہوتی ہی نہیں. آپ نے سورہ دیکھا, سورے میں آیت دیکھی, آیت میں گنجائش دیکھی. یہ لفظ میرا یاد رکھیں گے, سورہ, سورے میں آیت, آیت میں گنجائش. یہ گنجائش طبیعت کے وجہ سے لفظ استعمال کروں, یہ انسان کی افتاد تباہ ہے. اپنی سہولت دیکھو, آگے پیچھے مت جاؤ, آگے پیچھے نہ جاؤ, پکڑے جاؤ گے. تو آپ گنجائش کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں وہیں کا ترجمہ وہیں کر دیا. اب جب کرتے ہیں آپ ایسی صورت میں تو پھر وہاں پہ کئی معنی نکل کے آتے ہیں. یہ جو 4 سے 5 بڑے نام میں نے لیے, انہوں نے آپ کو پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سنیے, یہ قول سدید اس وقت سمجھ میں نہیں آیا, اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک لا کے بعد کی یہ آیت آپ پوری نہیں پڑھیں گے. یصلح لکم اعمال, ایک ایسا قول ہے, غور سے سنیے, ایک ایسی بات ہے, ایک اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اگر وہ ادا ہو جائے, بہت غور سے سن رہے نا, اگر وہ ادا ہو جائے, تمہارے اعمال میں اصلاح ہو جائے. یصلح لکم اعمالکم, کتنا پریکٹیکل قول ہوگا, کتنا عملیت پسند قول ہوگا, وہ کتنا ایبسٹریکٹ لیس ہوگا, وہ کتنا ریئل ہوگا, حقیقی ہوگا, واقعی ہوگا, درست ہوگا, صحیح ہوگا, ٹھیک ہوگا, مناسب ہوگا, جس کے نتیجے میں جب تم وہ قول ادا کرو تو تمہارے عمل صالح ہو جاتے ہیں. اصلاح عمل کی نوید وہ قول بن جاتا ہے. فقط یہی نہیں ہوتا بلکہ اگر اس قول کی ادائیگی سے پہلے تمہارے اعمال میں فساد اور انتشار رہا ہو تو یغفر لکم ذنوبکم, یعنی وہ گارنٹیڈ قول ہے, اصلاح عمل بھی کرتا ہے, تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے. مگر سنو, یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے جب تمہاری عادت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو. جس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی عادت ہوتی ہے تو کوئی اور خوشخبری نہیں دیتا, کوئی جج خوشخبری نہیں دیتا, کوئی عدالت خوشخبری نہیں دیتا, بلکہ اللہ خود یہ کہتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اس سے بڑی پھر کوئی اور کامیابی ہوتی ہی نہیں. ہمارے پاس
یہ کب ہوا ممکن آپ سے؟ اس لیے کہ آپ نے آیت میں اس گنجائش لا کو دیکھا اور آپ نے کہا ذرا ملا کے تو پڑھو. بھئی لا کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ٹھہرنا نہیں، یہ لکھا ہے نا، توقف نہیں. خف کی علامت تو نہیں ہے، وقف مطلق کی علامت تو نہیں ہے، وقف جائز کی علامت تو نہیں ہے. کہیں آپ یہ تو علامتیں نہیں دیکھ رہے ہیں نا. وقف نبی بھی نہیں ہے. وہاں تو آپ کو آگے نکلنا ہے، اور آگے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب اس آیت کو جس کو آپ پڑھیں اس سے ملا دیجئے. اگر نہیں ملائیں گے تو معنویت پیدا نہیں ہوگی، اس کے معنی ہی نہیں ہوں گے، معنی ایبسٹریکٹ رہیں گے. لیکن جہاں حکم آ رہا ہے لا کے ساتھ اب پڑھو. کون سا قول؟ قول سدید. کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیا کرتا ہے وہ؟ تمہارے اعمال میں ایک اصلاح پیدا کر دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب تم مفسد نہیں ہو، تم فسادی نہیں ہوتے اس قول کے بعد. بہت غور سے سن رہے ہیں؟ وہ قول ایسا قول ہے، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. یہ قول ایسا قول ہے کہ جس کے نتیجے میں فساد فی الارض واقع نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. اصلاح عمل. اور اصلاح عمل کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں عمل انجام دے رہا ہوں وہ خدا پسند ہو. خود پسند نہیں، خدا پسند ہو. یعنی خدا پسند کا مطلب یہ جسے خدا مقبول کرے اپنی بارگاہ میں. یہی ہے نا سب کا کام، یہی ہے نا. اب اگر اس مجلس کا کوئی اسپانسر ہے تو یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ فقط کچھ پیسے خرچ کر کے اس کو تبرک بانٹنا ہے تو اسپانسر ہو گیا. نہیں، یہ اسپانسرشپ نہیں ہے، یہ کہلائی ہی نہیں جاتی. آپ کسی ویسٹرن ٹرم میں نہ الجھیں لفظ اسپانسرشپ کے ساتھ. آپ کو سمجھنا چاہیے ایک میرا ایسا عمل جس میں میں نے اپنے کل خلوص کو ڈال دیا ہے، مقبول وہ کرے. یہاں مرچ تیز ہونا، نمک کم ہونا نہیں ہے. میں نے پورا خلوص اس میں رکھ دیا. میرا عمل ہے میرے اخلاص کا مظاہرہ. اس اخلاص کے مظاہرے کو جو صورت عمل میں نے پیش کر دیا ہے، اب ایک اتھارٹی ایسی ہے جو اس کو پسند کر لے، جو اس کو مقبول کر لے، جو اس کو چن لے، جس میں اس کی رضا شامل حال ہو جائے. یہی ہے نا. اگر آپ کہیں کہ میرا عمل کہاں تک جائے گا، اس کے امکانات کیا ہیں، یہ ہے میرے عمل کے امکانات. مگر جتنا میں کر سکا. اس کا مطلب قول سدید کوئی ایسا قول ہے کہ جس میں آپ کے اعمال تو ہیں، اصلاح عمل وہ قول کرتا ہے. یہ جملے کو یاد رکھیے، مارک کریے اس جملے کو. یعنی ایک ایسا قول ہے اصلاح عمل. اب اگر کوئی یہ کہے لا الہ الا اللہ اور بغیر محمد رسول اللہ کے کہے، آگے کی تو گفتگو ہی نہیں ہے. ابھی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں مگر نبی ہمارا ہوگا. جی ماشاءاللہ، یہ گنجائش تاریخ دے رہی ہے آپ کو. پھر کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ کہاں سے پیدا ہوا؟ بھئی یہ ختم نبوت کا عقیدہ پیدا ہوا نہیں ہوا، ہمارے لیے خاتم النبیین ہیں، ہمارے لیے سید المرسلین ہیں. گنجائشیں آپ نے دی، میں نے نہیں دی. میں تو بتا رہا ہوں، میں تو اس گنجائش کو ختم کرنے جا رہا ہوں. ابھی پتہ چل جائے گا 5 دقیقوں میں آپ کو. میرا فیصلہ نہیں ہے. جتنے نام لیے نا، فیض کاشانی سے لے کے باقر مجلس سے گزرتے ہوئے، حر عاملی سے ہوتے ہوئے، ہاشم بہرانی کو جانتے ہوئے، یہ نام لے لیے میں نے، یہ فیصلہ کر دیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. یہ فیصلہ کریں گے، اور جب فیصلہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم گنجائش نہیں چھوڑتے. ہم گنجائش نہیں چھوڑتے اس لیے کہ وہ قول ایسا قول ہے. نہیں ہونا چاہیے، پری ریکویزٹ ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کی متصل آیت کو کوالیفائی تو کرے نا. یصلح لکم اعمالکم، کر دے گا تمہارے کاموں میں اصلاح. گارنٹی ہے، گارنٹی ہے. اور آ جائیے آگے چل کے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کتنے حیران رہتے ہیں ہم صبح سے شام تک، پروردگار وہ گزشتہ گناہوں کا کیا ہوگا جو کر کے آ رہا ہوں. قول سدید وہ قول ہے کہ گارنٹی ہے کہ تمہارے گزشتہ گناہ معاف، اس کی مغفرت.
لیکن وقف مطلق کے نشان کے بعد ایک اور توجہ قرآن نے دلائی. ہاں مگر یہ ممکن ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. مگر دیکھو یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو پھر کیا ہے؟ فقط فاز فوزا عظیما. تو دنیا کی عدالت اس کو نہیں کہے گی. وہ عدالت الہی جو ہے نا وہاں سے آواز آ رہی ہے کامیابی. کامیاب ہو گیا نہیں, بڑی کامیابی پا گیا. فازا فوزا عظیما. فاز اس پہ, فوز اس پہ عظیم. کامیابی, بڑی کامیابی, بہت بڑی کامیابی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, گریجویشن دیکھ رہے ہیں, یہ انسانوں کے لیے بیٹھے سب یہی ہیں, مگر منزل دیکھیے, فاز بھی, فوز بھی, عظیم بھی. یہ آپ کا مرتبہ ہے بشرطے کہ, اب پھر جائیے پیچھے, تھوڑا جھنجھوڑوں تو میں, قول سدید پہ جائیں. قول سدید یعنی اپنے مطلب کا قول نہیں, آ جائیے, اپنی کنوینئنس کا قول نہیں, زمانے کے نتیجے میں ملنے والا قول نہیں, طبیعت کے مطابق حاصل ہونے والا قول نہیں. وہ قول کہ جس کے نتیجے میں تمہارے اعمال کی اصلاح ہو, تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو. تو جتنے نام میں نے لیے, نہیں یہ تو نام لے لیے, کئی نام کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائے. جتنے نام وابستہ بے دامان محمد و آل محمد ہے, انہوں نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَتِ علی ابن ابی طالب وَأَئِمَّةَ مِن بَعْدِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. اس روایت کو جس کسی نے بھی نقل کیا اس میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ نام ہے محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ کا. کافی میں یہ روایت موجود ہے. امام ششم سے اس روایت کو لیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ 5 واسطوں سے, صرف 5 واسطوں سے کلینی نے اس روایت کو کافی میں نقل کر دیا. 5, چھٹا نہیں کہہ رہا ہوں, چھٹا تو خود امام ہے. یہ واسطے درمیان میں 5 ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنیکٹیوٹی کی قوت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کہیں اور نہیں ملے گی آپ کو. ترجمہ کر لیجئے تاکہ آپ کو سکون مل جائے, سکون مل جائے. وہ قول کچھ نہیں ہے بھائی. آپ کہیں گے 3 دن ہمارا وقت لیا یہ کہنے کے لیے, اس لیے کہ دوسروں کو بھی تو ایکسپوز کرنا میرا ہی کام ہے نا. اگر میں کسی کو ایکسپوز نہ کروں, آپ کو نتیجہ پہلے دن دے دوں تو کیا لطف آئے گا؟ جب تک مقاومت نہ ہو, جب تک کہ مقابلہ نہ ہو, جب تک کہ جہد پیہم نہ ہو, جب تک کہ سعی مسلسل نہ ہو, جب تک کہ کہیں سامنے سے کوئی یہ نہ کہے ہماری بات بھی تو ہو, فقط تمہاری ہی بات کیوں سنی جائے. تو ہم نے کہا آپ کو زحمت کیوں دیں, آپ تو کبھی صدق کی بات کرتے ہیں, کبھی عدل کی بات کرتے ہیں, بہت بھاری بات کر دی تو لا الہ الا اللہ. اگر اقبال کو میں پڑھنا شروع کروں نا تو لا الہ الا اللہ کہ اقبال کہتے ہیں کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ یہاں سے وارد نہ ہو, جب تک کہ یہاں سے پیدا نہ ہو. یہ پیدا ہونا ہے یہاں سے, اس کا اس وقت تک لا الہ کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. یہ اقبال کا پورا فلسفہ ہے, کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ہیں, یہ تو وہ ہیں, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. سامنے کی طبیعت تو یہ ہے کہ کبھی اقبال کہتے ہیں آستینوں میں بت ہیں, کبھی کہتے ہیں بغل میں بت ہیں, ہر یکے دارد بتے اندر بغل, یہ بھی اقبال ہے. ہر ایک کا ہاتھ اس لیے نہیں اٹھاتے ہیں, گھبراتے ہیں کہ بت نظر آ جائیں گے. ہاتھ کھولتے اس لیے نہیں ہیں کہ کہیں بت گر جائیں گے. یہ بت ہیں جن کو سنبھال کے چل رہے ہیں. یہ بت ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عبادت کی کوئی تہذیب ہے. میں اقبال سے پڑھ رہا ہوں, ہر یکی دارد بتے اندر بغل. ظاہر ہے یہ کب ہوتا ہے؟ جب طبیعت میں دغل
دغل ہوتا ہے نا, دغل کا مطلب دھوکا. دھوکا اپنے کو نہیں, سمجھ یہ رہے ہیں اس کو دھوکا دے رہے ہیں, مگر کیا کہیں اپنے نفسوں کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں. یہ علامہ اقبال کا کام ہے, انہوں نے کر دیا. شعر میں کرتے ہیں بچ جاتے ہیں, تقریر میں ہم کرتے ہیں پھنس جاتے ہیں. لیکن کیا کریں, ہمارا یہ طریقہ ہے, ان کا وہ طریقہ ہے, ہم تو کسی اور طریقے سے واقف نہیں ہیں. مجھے شعر و سخن کی فہمائش تو ہے, میں سمجھتا تو ہوں کیا اچھا ہے کیا برا ہے, مگر میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس انداز کو اس انداز سے ملا دوں. ان کا وہ انداز ہے, میرا یہ انداز ہے. کلمہ سب کا متحد ہے, ظاہر لا الہ الا اللہ, مگر اقبال کا اپنا سوچنے کا طریقہ ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ زمانے میں ہم نہیں جی رہے ہیں جہاں پہ آپ ایبسٹریکٹ ٹرمز کے ساتھ بچوں کو آگے لے کے چلیں. یہ بڑا اہم ترین جملہ ہے. آج کا بچہ فوری طور پہ ڈیمنسٹریشن مانگتا ہے. یہ اصول ہے بھائی, ہم بھی جی رہے ہیں اس کے اندر, ہم بھی جی رہے ہیں. اب 50 سال پہلے کیا ہوتا تھا, اگر اس کو آپ یہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو جو بچے بیٹھے ہیں وہ کہیں گے 50 سال آگے زمانہ نکل گیا. ہو سکتا ہے آپ کے پاس طریقہ کار مختلف تھا اس زمانے میں, آپ کے پاس سوچنے کا طریقہ, سمجھنے کا طریقہ, آپ کے پاس بتلانے کا طریقہ, آپ کی تربیت کا طریقہ کچھ اور تھا. اب تو ہر چیز سائنٹیفک ہو رہی ہے نا. اب اگر سائنٹیفک ہو رہی ہے تو وہ کہے کہ یقیناً یہ کلمہ کاہے کا ہے. بھئی آپ کہیں ڈسپلن, تو ڈسپلنڈ آدمی تو دکھاؤ. لفظ استعمال کرنے سے کیا ہوگا, بھئی ڈسپلن ہونا چاہیے, تو ڈسپلنڈ کون ہے؟ تو آپ کسی ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں, دیکھا بیٹا وہ صاحب کتنے وقت پر آتے ہیں, کس طرح بیٹھتے ہیں, کس طریقے سے وہ حدیث قصہ کو سنتے ہیں, کس طریقے سے وہ درود پڑھتے ہیں, کس طریقے سے وہ گریہ کرتے ہیں, کس طریقے سے وہ نعرہ تحسین لگاتے ہیں, کس طریقے سے وہ مجلس کے بعد ماتم کرتے ہیں, کس طریقے سے وہ زیارت پڑھتے ہیں. یہ آپ نے کہا, یہ پورے ڈسپلن کو مجسم کر دیا آپ نے کسی ایک میں. مزے کی بات یہ کئی ایک میں بھی نہیں ہوتا. یہ میری بزم میں کئی ایک میں بھی نہیں ہے. کہیں سے کوئی خالی نظر آئے گا, کہیں سے کوئی بھرا ہوا نظر آئے گا. لیکن کمال قدرت یہ ہے کہ بزم انسان میں ایک ایسے انسان کو رکھا, بزم انسان میں ایک ایسے انسان کو رکھا کہ اس کو شب تار میں دیکھو تو قیام میں ہے, اور روز زندہ دار میں دیکھو تو نیام پہ ہاتھ ہے, اور کبھی شام کے وقت دیکھو تو بیت المال میں ہے. کبھی آپ صبح کے وقت دیکھیں تو کہیں آپ کے مسجد کا چراغ روشن بھی کرنے والا, گل بھی کرنے والا. یہ وہ ہے. تو ایک ہی ملے گا بزم. انسانوں ہستی ہے نا, انسانوں کی ہستی بزم ہے, یہ ایک ملتا ہے, ایک ملتا ہے. جیسے سارے رسولوں میں ایک, ساروں میں ایک ہی ہے جو آپ کو نمائندہ بنا آپ کے لیے. اب ہم جب یہ کہتے ہیں, ایک ایسا قول جو بچوں سے جب آپ جا کے کہیں کہ بیٹا آج ہم نے یہ جانا کہ وہ بات کام کی ہوتی ہے جس میں علی کی ولایت کا تذکرہ ہو. وہ ولایت کام کی ہوتی ہے یعنی وہ بات کام کی ہوتی ہے جس میں ولایت کا تذکرہ ہو. اور حدیث رسول میں نے کہا کافی سے نقل کیا ہے, ظاہر ہے یہ تمام افراد نے جس کو کہ تالیف کی منزل پہ محمد ابن یعقوب کلینی لے کے آئے, اور امام ششم سے انہوں نے کہا یہ ہے کیا ساری باتوں کے بعد کہ جس میں اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے گی, تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. ہاں اطاعت تو کرو اللہ کی, پہلے اس کے رسول کی اطاعت تو ہو. اور کاہے میں اطاعت ہو, وہ کیا کام ہے جس میں اطاعت ہونا ہے؟ وہ کام کچھ نہیں ہے. فی ولایت علی ابن ابی طالب و ائمۃ من بعدہ, روک کے بھی نہیں رکھا, روک کے بھی نہیں رکھا. اس کو آگے چلنا ہے, یہ سلسلہ ہے سلسلہ ولایت. تو قول سدید اصل میں کیا ہے؟ تصدیق ولایت کا نام. اطمینان ہو گیا آپ کو؟ تصدیق کر رہے ہیں آپ ولایت کی, نہیں. آگے آ جائیے. قول سدید کیا ہے؟ قول سدید منزل عدالت ہے بعنوان ولایت. یعنی ظلم نہیں کر رہے ہیں آپ. ظلم کیا ہے؟ حق مار نہیں رہے ہیں آپ. حق تو آپ وہی اس حق کا اعلان کر رہے ہیں, یہی تو عدل ہے. تو جس نے روکا لفظ دے کے وہ محروم ہوا ثواب سے. آپ سمجھے کیا ہوا اس بیچارے کے ساتھ؟ اتنا بڑا نام ہے طبری کا, لیکن قیامت میں جب کوئی روک کے پوچھے گا کیا میں تجھے نظر نہیں آیا تھا,
تو میرا سوال یہ اس وقت کیا جواب آئے گا؟ کیا جواب آ سکتا ہے؟ نیت میں شبہ کا اعلان کر سکتے ہیں آپ اس وقت جب محمد و علی کھڑے ہو کے وقفوہم کی منزل پہ ذرا ان کو روکو، ٹھہراؤ، وَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے سوال ہوگا، سوال، ٹھہراؤ ان کو ٹھہراؤ، ان دونوں سے، ان سے سوال ہوگا. سوال کرنے والے وہ آپ کو معلوم ہے کون ہے، وہی سوال کریں گے. ایک جو تنزیل کی منزل پہ تھا، دوسرا جو تعویل کی منزل پہ تھا. یہ اختلاف نہیں ہے، یہ دو کا عدد کو یوں ہی نہیں رکھ دیا کہ آپ کا کوئی سپورٹ سسٹم چل رہا ہے وہاں پہ. میرے قلب پہ قرآن آتا ہے اور قلب محمد کی تعویل علی ابن ابی طالب کر رہا ہے. تو اطاعت الہی اور اطاعت رسول چھپی ہوئی ہے ولایت علی ابن ابی طالب میں اور ان کے بعد کے ائمہ میں. اس کے بعد کسی بچے کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا ملے گا، فقط فازا فوزا عظیما. اس کو کہو یہ نتیجہ برآمد ہو رہا ہے، ہوگا نہیں. تم کو تو فائز کر دیا. تم تو جس منزل پہ ہو وہ تو بہت بڑی منزل ہے، اور منزل کامیابی کی منزل ہے بھائی، ناکامی کی منزل تھوڑی ہے. یعنی کامیابی مراد پاتا ہے انسان، دلی مراد پاتا ہے انسان اقرار ولایت میں. ولایت کا اقرار مراد پانا ہے. مراد میری، ارادہ اس کا ارادہ ولایت میں، میری مراد ولایت سے. اس کا ارادہ ولایت میں جلوہ فگن، میری مراد ولایت سے مشتق. تو معلوم ہوا کہ بندے میں اور معبود میں ربط پیدا کرتا ہے کون؟ علی، کوئی اور نہیں. اب دو معبود میں رابطہ ہے ولایت، کنیکشن ہے ولایت. کمیونیکیشن کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، آئی ٹی کے دور میں، 5G کے دور میں مجھے کہنا پڑے گا کنیکشن ہے، کنیکشن. اور فقط فازا فوزن عظیما کا گارنٹیڈ کنیکشن. لائن ڈراپ نہیں ہوتی آپ کی، سگنلز کم نہیں ہوتے آپ کے، بشرطے کہ ولایت کو تو مانو. بس آپ سے اچھا اب گھبرانا نہیں ہے کہ آپ کے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، وہ بھی تو نمایاں ہے نا ولایت میں. یعنی کیا ہے آپ کے لیے مضائقہ، تکلیف، پریشانی، حیرانی، استجاب، مرحلہ کیا ہے آپ کے لیے؟ یعنی میں اگر یہ کہوں پورا پیپر سالو ہے آپ کے سامنے اور نتیجہ پہلے سے دے دیا گیا ہے، تو کرنا کچھ نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو بس داخل کر دینا ہے. کامیابی تمہارے مقدر بن جائے گی، تمہارے قدم چومے گی. فقط اپنے آپ کو داخل کر دینا ہے. یہی ہم نے کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم ذرا سا زیرک و دانا رہے، ہم ذرا ہوشیار رہے، ہم تھوڑا زمانے سے آگے ہو کے سوچتے رہے. ہم قول سدید کو نہ صدق کا کلمہ سمجھ کے رکے رہے، نہ ہم عدل کی بات سمجھ کے بیٹھے رہے، نہ ہم یہ خوش ہوتے رہے کہ اچھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ارے کلمہ لا الہ الا اللہ آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مظہر تو لاؤ، اس کا مظہر تو لاؤ، اس کا جلوہ تو دکھاؤ، اس کا جلوہ تو دکھاؤ. میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے. قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. اقبال یہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں. کلمہ لا یعنی قل هو اللہ ہے کچھ نہیں، پاس کچھ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بھائی بے شک لا الہ الا اللہ بشرط محمد رسول اللہ. اور اگر بشرط محمد رسول اللہ تو پھر بطفیل، بوسیلہ، بتصدق علی ولی اللہ. کچھ نہیں ملے گا.
کچھ نہیں ملے گا علی ولی اللہ کے. یہ طفیل میں اللہ بھی ہے محمد بھی ہے. ورنہ کون کہتا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا؟ کون کہتا ہے کہ میں محمد تک پہنچا؟ ارے پہنچنے والے نصران، آخری گفتگو نصارہ نجران آ کے کہیں کیا بات ہے، کون ہے مزاج آشنا محمد؟ تو اتنے لوگوں میں کوئی نہیں تھا کہ جب نصارہ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سرکار رسالت میں آپ نے دوسری طرف رخ پھیر لیا، دیوار کی طرف منہ کر لیا. انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے تو سنا بڑا ویلکمنگ نوٹ رکھتے ہیں، یہ ہوا کیا؟ اب جو بہت بہت قریب تھے ان سے پوچھنے لگے. انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا، یہ اگر جواب تاریخ سے سنتے رہنا ہے سنتے رہو، ہمیں کیا پتا مزاج محمد کا، ہم تو نہیں جانتے. مگر وہ جو کہیں اور ہے، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ جتنے یہاں پہ ہیں یہ تو زیب داستاں کے لیے ہیں. یہ زیب داستاں کے لیے. اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جو کبھی جوتی سیتا ہے، جو کبھی اپنی بقیہ گری کرتا ہے، جو کبھی اپنے لباس کو کاڑتا ہے، جو کبھی درختوں میں پانی دیتا ہے، جو کبھی عبادتوں کی منزل پہ ہوتا ہے، جو کبھی عالم رکوع میں ہوتا ہے، جو کبھی سجدوں میں، اس سے پوچھو جا کے ان کو کیا پتا. اور گئے پوچھنے کے لیے گئے، اور گئے جب گئے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ بہت ویلکم کرتے ہیں، بہت زیادہ استقبالی رہتے ہیں وہ. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا یہ لباس کو بدل دو اور انسانوں کے لباس میں آؤ، مہذب بن کے آؤ، تہذیب یافتہ بن کے آؤ. یہ اس طرح کے لباس والوں سے ملنا پسند نہیں کرتے. تو تہذیب یہ جو تم زرخ برخ کپڑے پہن کے آئے ہو نا، وہی ہوا. دوسرے دن کی اٹیمپٹ ہوئی، لباس سادہ ہوئے، وہاں چہرہ مسکرانے لگا، استقبال بھی ہوا، ظاہر ہے کہ معانقہ بھی ہوا ہوگا، مصافحہ بھی ہوا ہوگا، سب ہوا ہوگا. مگر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کس و ناقص پہ جا کے پاس جا کے سدید کا مطلب تم بتا دو، سدید کا مطلب تم بتا دو، سدید کا مطلب تم بتا دو. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ ولایت آشنائی نہ ہو. طبیعت میں ولایت آشنائی جب تک نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں ملے گا. آپ کہتے ہیں تیسری مجلس میں نتیجہ دے دیا، نہیں، اب تو مجلسیں شروع ہوئی ہیں. تیسری مجلس تک تو الجھا کے رکھا. تیسری مجلس میں اب جو یہاں سے اٹھے تو کہتے ہیں کہ بہار تو گلشن میں اب آئی، چہروں کو مسکراتا ہوا تو اب دیکھ رہا ہوں. ورنہ تو استعجاب میں چہرے تھے، تعجب میں چہرے تھے، تحیر میں چہرے تھے. آخر ہونے کیا والا ہے بھائی؟ اس حدید کا انجام کیا ہوگا؟ بہت شدید ہے یہ، بہت شدید ہے یہ. نہیں بھائی شدید نہیں ہے، اس میں سب ملے گا. 7 دن کیا 7 کروڑ برس تک اس میں ملتا رہے گا، جب تک یعنی قیامت نہ ہو جائے اس وقت تک ولایت میں سب کچھ ملے گا. اسی طرح تو ہے ولایت، اسی طرح رسالت تو ختم ہو گئی. اب آپ کہہ رہے ہیں کیا عجیب بات کر دی آپ نے، اس میں تحقیر ہو گئی کیا؟ یہ جملے میں تحقیر ہو گئی، کوئی توہین ہو گئی؟ رسالت تو ختم. تحقیر نہیں ہے، یہ وقار رسالت ہے کہ امامت نے ولایت کے جامے کو پہنا کے آگے بڑھا دیا. یہ وقار ہے رسالت کا. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی دروازے کو جیسے بند کرنا کہتے ہیں، بند کر دیا آپ نے تو کیا ہوا؟ ارے بھائی بند کرنے سے کچھ نہیں ہوا، ایکسٹینشن ہے رسالت کا، ایکسٹینشن ہے رسالت کا عہد امامت میں. اور عہد امامت کو ہر دور میں جلوہ نما ہونا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ ولایت ہے. کیا مطلب؟ گارجین شپ ہے. ولایت کیا ہے؟ گارجین شپ. انگریزی میں اس کا ترجمہ کچھ اور نہیں ہے. ولی کون ہے؟ گارجین. ولی کون ہے؟ پروٹیکٹر. ولی کون ہے؟ محافظ. ولی کون ہے؟ حفاظت کرنے والا. ولی کون ہے؟ پریشانیوں کو دور کرنے والا. ولی کون ہے؟ تمہاری خبر گیری کرنے والا. ولی کون ہے؟ تمہارے مسائل کو حل کرنے والا. ولی کون ہے؟ تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والا. ایسی کوئی کیفیت تو لاؤ کہیں اور سے. رسالت نے کہا عہد ہوگا امامت کا، صورت ہوگی ولایت کی. اور اب آپ آ گئے 13 سفر میں، اور وہ سلسلہ، وہ گھرانہ اتنی مصیبت میں رہے. 13 سفر ہے نا، مجھے معلوم ہے اس تاریخ کی اہمیت بروایتیں. اتنی مصیبت میں رہے کہ جس کے گھر سے اسلام چلا ہو وہاں پہ
یعنی کہتے ہیں خرابات میں جگہ ملی. اور خرابات کس کو کہتے ہیں؟ کھنڈر. آپ کے ذہن میں کبھی کوئی زندان کا لفظ آتا ہے نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے زندان کا مطلب کوئی بنی ہوئی جگہ, ایسی جگہ کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ ہاں بھائی کہ کیفیت یہ ہو جس کو آج کے دور میں آپ شاید یہ کہیں کوئی جیل والی کیفیت ہے. نہیں, خرابات. خرابات 700 سال سے اجڑی ہوئی جگہ میں جو یزید کے محل کے پیچھے, اس کو کھنڈر بھی کبھی کبھی آپ کہتے ہیں, اس کو اس طرح سے گھیر لیا گیا کہ وہاں پہ فقط حشرات الارض نہیں بلکہ کیفیت یہ تھی کہ آپ کے پاس روایتیں تو وہاں ایسی ملیں گی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے موذی جانور کہ جنہوں نے کسی کو کئی سو برسوں سے دیکھا نہ ہو, وہاں یہ گھرانہ چلا جائے. اور پھر مقاتل اگر لکھتے یہ ہیں کہ وہ موذی حیوان یا موذی جانور یا موذی حشرات الارض جب پہچانے امام کو تو قدموں پہ آ کے اپنے سروں کو رگڑیں. کوئی تاریخ آپ کے پاس نہیں ملے گی کہ کسی بچے کو سانپ نے کاٹ لیا. کوئی تاریخ نہیں, آل محمد کی تاریخ میں کوئی تاریخ آپ کے پاس ایسی نہیں ہے. آپ یہ کہیں کسی کو کسی ناگ نے ڈس لیا, آپ کہیں بچھو نے کاٹ لیا, آپ کہیں کسی کو کسی جانور نے کاٹا, اس کے زہر میں مبتلا ہو کے وہ بچہ مر گیا. کوئی ایسی آپ کے پاس روایت نہیں ہے. یہ معجزہ ہے. یہ کبھی سوچا آپ نے اس طرح؟ معجزہ ہے, اعجاز ہے یہ. اور یہ قدرت خدا اپنے کرشمے کو دکھا رہی ہے کہ لے جا کے خرابات شام میں ڈال دیا, دمشق کے خرابات میں ڈال دیا. مگر وہاں کیفیت یہ, ہاں آپ اتنا ہی سنتے ہیں نا کہ زیر آسمان رہے. آپ صرف یہی کہتے ہیں نا کہ دن کی دھوپ گزرتی تھی. آپ یہی سنتے ہیں نا کہ رات کی اوس گزرتی تھی. لیکن وہ خرابات کو یہی کمال ہے, یہ کمال ہے, یہ کمال ہے. آباد کریں خرابات کو تو یہی کریں, اور بے آب و گیاہ بستی کو آباد کریں تو یہی کریں. کسی صحرا اور ریگستان کو بسا دیں تو یہی کریں. کیوں نہ کریں؟ ابراہیم کے سلسلے میں ہیں. ابراہیم نے بھی بے آب و گیاہ بستی میں ایک پورے شہر کو آباد کر دیا. جہاں جہاں ان کے قدم پڑے بستیاں بننے لگیں, اور بستیاں بننے کی وجہ حب محمد و آل محمد, حب حسین ابن علی, یعنی کیفیت. اور وہاں جہاں سمجھتے تھے کوئی آنے والا نہیں, کچھ نہیں, ایک 3 برس کی بچی نے وہ کار تبلیغ انجام دیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایجاد کیا مجلس کو جناب زینب نے. میں ذرا سا پہلے متوجہ کر دوں کہ 3 سال کی بچی کیا کرتی ہے, کیا کرتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ایسے نہیں گزری ہے دنیا سے سکینہ. حق تبلیغ ادا کیا ہے, حق تبلیغ. بابا کا کام ہے, کام مقصد حسین ابن علی ہے. تو مقصد حسین ابن علی کو کس نے نمایاں کیا ہے؟ کہتے ہیں زندان کے دروازے پہ آ کے سر شام کھڑی ہو جاتی. اور سر شام کھڑی ہوتی تو ایک سے جو آنے والی 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 10, 10 سے 20, اب یعنی مجمع اکٹھا ہونے لگا. اور کیا ہوتا تھا جناب سکینہ جب شام کے وقت آ کے کھڑی ہو جاتی تو کیا ہوتا تھا؟ وہ یہی ہوتا تھا نا, کون ہو, کہاں سے آئی ہو, کون سا قبیل ہے, کون سا گھرانہ ہے, وہ کون ہے, یہ کون ہے. وہ سارے تعارف کو کرانے کے بعد اب جب کربلا کو بیان کرنا شروع کیا تو یہ حق ہے میری شہزادی کا, حق ہے میری شہزادی کا. علی اصغر کا تذکرہ کرے تو سکینہ کرے, قاسم کا تذکرہ کرے تو سکینہ کرے, قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو بتائے تو سکینہ بتائے,
اور محمد کے لاشیں کیسے آ کے رکھے گئے خیمے میں تو سکینہ بتائے. علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کے دنیا سے گزر گئے تو حکایت کو بیان سکینہ کرے. عباس کے شان قطع ہوئے تو روایت سکینہ بیان کرے. باپ کے لاشے کو گھوڑوں نے پامال کر دیا بیان کرے تو سکینہ کرے. بی بی بیان کرتی جائے اور مستورات اہل شام کی روتی جائیں اور بلند آواز میں روتی جائیں. اور یہ نہیں دل نہیں بھرتا اور بتاؤ سکینہ. یعنی جیسے جیسے دن گزرتے گئے ویسے ویسے روایت و حکایت کربلا وہیں سے پھیلتی چلی. ایک مرتبہ اب جب ایک منزل آئی تو ایک تمنا تھی سکینہ کی. سب کچھ بتانے کے بعد بس اتنا کہا کربلا کا پتہ میں تم کو بتا چکی. ہاں سبوں نے کہا بتا دیا. کہنا دیکھو سکینہ اب تم سے یہ کہتی ہے کربلا جانا تو میرے چچا سے کہنا اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی. ارے نوحوں میں آ گیا نا. عباس امو جانم من آب نمی خواہم سقائے شہیدانم من آب نمی خواہم آبستو طلب کردم سودائے عجب کردم از گفت پشین مانم من آب نمی خواہم. چچا سے جا کے کہو میری جان ہے چچا جان آپ میری جان ہے. میں نے اس سے بڑی فاش غلطی کوئی کی ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے پانی مانگ لیا. میں شرمندہ ہوں چچا. جا کے کوئی کہہ دے آ جاؤ چچا اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی. ہائے یہ عزاداری کا سلسلہ جاری تھا. ایک ایسی شام آئی کہ آنے والے جمع ہوئے مگر بچی نظر نہیں آتی. ارے کیسے نظر آئے گزشتہ شب کا واقعہ ہے. دیکھیے اب ان سے کوئی اور بات نہیں کرے گا. اب زینب نے یہاں سے ذمہ داری لی. سنو میں بتاتی ہوں میری سکینہ کو کیا ہوا. ہائے گزشتہ شب ایک مرتبہ نیند سے چونکی اور یہ کہنے لگی پھپھی اماں میرے بابا آ گئے اور کہتے ہیں آ جاؤ سکینہ آ جاؤ بیٹے بہت ہو گیا. اب لذت دیدار چاہیے آ جاؤ. اٹھی چونک کے ایک مرتبہ باپ کا نوحہ پڑھنے لگی. وہاں قصر سے حسین ابن علی کا سر چلا, محل سے سر چلا, سرپوش کے بغیر تھا, نور ساتے تھا, نور نمایاں تھا. میری بچی نے اب جب تشت طلائی میں اپنے باپ کے سر کو دیکھا تو یہی کہا تھا پھپھی اماں میں نہ کہتی تھی بابا آ گئے. سر کو ایک مرتبہ زندان بان نے حوالے کیا. کہتے ہیں کچھ نہیں کلیجے سے سر کو لگایا, اپنے رخسار بھی رکھے, اپنے لبوں کو چسپا بھی کیا اور خاموش ہو گئی. ایک بی بی آ کے شانہ ہلا کے کہتی اٹھو سکینہ کچھ بولو سکینہ. مگر ہائے عابد بیمار میرا بھتیجا کبھی آسمان کو دیکھتا ہے, کبھی زمین کو دیکھتا ہے, کبھی ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کو دیکھتا ہے. ہائے بابا سکینہ کو دفن کرنے آ جاؤ. ماتم حسین